پھر انفرادی مقابلے ہوئے جن میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ابو سعد کو مارا، اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مصافے اور جلاس کو تیروں سے نشانہ بنایا۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا اور دونوں لشکر آپس میں ٹکرا گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کی صفیں الٹ دی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی بہادری سے لڑتے ہوئے کئی مشرکین کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے قریش کو پیچھے دھکیل دیا اور ان کے خیموں تک پہنچ گئے۔ یہاں پر پانسا پلٹ گیا اور کفار بھاگنے لگے۔ ٹیلے پر موجود تیرانداز جن کو اللہ کے نبی نے مقرر فرمایا تھا، وہ صحابہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے، حالانکہ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا۔ اس طرح ٹیلے پر صرف 14-15 افراد رہ گئے۔ خالد بن ولید نے تیراندازوں کے ٹیلے کو خالی دیکھ کر عقب سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان ہوا۔ وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اس نازک صورتحال میں چند صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، جس سے آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے۔ ابن شہاب اور ابن قمیہ نے تلواروں سے حملہ کیا، لیکن صحابہ کرام نے ان تمام حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بھی بہادری سے لڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط دفاع کیا۔ انہوں نے اپنے قمیہ سے مقابلہ کیا اور کئی مشرکین کو زخمی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈھال فراہم کی اور ان کی ہمت افزائی کی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا اور انہوں نے کئی مشرکین کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ مشرکین نے تیروں سے حملہ کیا اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی پیٹھ پر تیر کھا لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لاعلم مسلمان ہمت مشتبہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو حوصلہ دینے لگے۔ ثابت بن دحداح رضی اللہ عنہ نے انصار کو جمع کیا اور قریش کے گھڑ سوار دستے کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو بکھرتا دیکھ کر انہیں جنت کی ترغیب دی اور کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائے۔